السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، اخرجہ البخاری۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم جہاد کی فضیلت سے متعلق کچھ نصوص کا دراسہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس عظیم عبادت کی کتنی فضیلت ہے۔ قبل اس کے کہ اس موضوع سے متعلق نصوص کا ہم دراسہ کریں، یہ بات ہم جان لیں کہ اس عبادت کے لیے علماء ربانیین، علماء راسخین کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ بغیر علماء ربانیین کی رہنمائی حاصل کیے اس کے لیے اگر کوئی نکلتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس نقطے کو اچھے سے سمجھیں اور ہم ہر صورت میں علماء ربانیین سے رجوع کرتے رہیں، ان سے استفادہ کرتے رہیں، خاص طور سے جہاد فی سبیل اللہ جیسے نازک معاملے کے اندر ہم علماء ربانیین کی توجیہات کو نظر انداز نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الصف کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا ہم تمہاری رہنمائی اس تجارت کی جانب کریں جو تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ کر لے؟ اللہ رب العالمین نے گویا یہاں پر ایک سوالیہ اور استفہامیہ انداز اپنایا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے کہ وہ نفع بخش تجارت اور وہ دردناک عذاب سے دور کرنے والا، نجات دینے والا کاروبار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں تم اپنے مال اور اپنے جان کے ذریعے سے جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا میں تمہیں نفع بخش اور عذاب علیم سے نجات دینے والی تجارت کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ پھر اللہ رب العالمین نے اس تجارت اور اس کاروبار کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، تم اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کاش کہ تم جاننے والے ہوتے۔ اب آئیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں اور کچھ فرامین یہاں پر پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بارے میں کیا فضائل اور اس کی کیا اہمیت بیان کی ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ رب العالمین پر ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ اس کے رسول پر ایمان یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا۔
پھر کہا گیا کہ پھر اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اس کے بعد کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج وہ حج جس میں بےہودہ باتیں نہ کی جائیں، جس میں غلط کام نہ انجام دے جائے، جو حج اللہ رب العالمین کو قبول ہو وہ حج اللہ رب العالمین کو ان دونوں کے بعد سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ ایک اور روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صبح کے وقت چلنا اور شام کے وقت چلنا، یعنی جہاد کے لیے نکلنا علماء ربانیین کی رہنمائی کے روشنی میں اور امام المسلمین کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے جہاد کے لیے نکلنا، یہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ ایک اور روایت حضرت عبد الرحمن ابن جبیر یا عبد الرحمن ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جو قدم بندے کے اللہ رب العالمین کے راستے میں غبار آلود ہو، جہاد میں غبار آلود ہو، جہاد کے نکلے ہوئے ہو، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مروی ہے، کہتے ہیں کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستطيعونہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 بار یا 3 بار یہی سوال پیش کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی کہتے ہیں کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو، تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے، تم یہ نہیں کر پاؤ گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس طرح سے ہے جیسے کوئی روزے دار ہو، کوئی قیام کرنے والا ہو، کوئی اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہو، قیام کر کے نمازیں پڑھ کے وہ نماز سے نہ تھکے، نماز سے نہ رکے، روزے سے نہ رکے، یہاں تک کہ مجاہد فی سبیل اللہ جو ہے وہ واپس آ جائے۔ تو جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے اس کا بہت بڑا مقام اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ مجاہد کی مثال اس طرح سے ہے کہ کوئی جیسے روزہ رکھنے والا ہو، قیام کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو نماز پڑھتا رہے، نہ وہ روزے سے تھکے نہ وہ صیام سے اور نماز سے تھکے، یہاں تک کہ مجاہد فی سبیل اللہ واپس آ جائے۔ یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کا جہاد میں نکلنا اور ایک آدمی کا روزے اور نماز میں لگاتار بنے رہنا، یہ دونوں برابر ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال اسی طرح سے ہے کہ کوئی روزے دار ہو، کوئی نمازی ہو، وہ نماز سے نہ تھکے، روزے سے نہ تھکے، یہاں تک کہ مجاہد فی سبیل اللہ جو ہے وہ واپس آ جائے۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام نصوص کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، کیونکہ اس میں بہت سی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات انسان کی روح بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان ہو جاتی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے اندر میرے بھائیوں بہت خیر اور بھلائی بھی ہے، کیونکہ اس طرح سے اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، لوگ اللہ رب العالمین کے دین میں داخل ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے کافروں کی اذیت اور تکلیفوں کو دور بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ عبادت جو ہے یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ آج کی اس درس میں ہم نے الحمدللہ اس عظیم عبادت کی فضیلت پر ایک آیت اور کئی حدیثیں الحمدللہ جان لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان فضیلتوں کو سمجھنے اور جہاد کے جو مسائل اور احکام اور جو ضروری رہنمائیاں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں انہیں علماء راسخین سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ علماء راسخین سے رہنمائی حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ان سے جڑے رہیں اور ان کی رہنمائی کے بغیر کوئی بھی ہم کام نہ کرے، خاص طور سے جہاد جیسا نازک جو معاملہ ہے کہ جو بغیر علماء راسخین کی رہنمائی کے نکلیں گے وہ یقیناً خود بھی تباہ ہوں گے اور اسلام اور مسلمانوں کو بھی بدنام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس نقطے کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور اپنے علماء راسخین کی رہنمائی ہم حاصل کرتے رہیں۔ فوائد میرے بھائیوں آج کے اس درس سے جو ہمیں حاصل ہوئے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ جہاد جو ہے یہ سب سے افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ جہنم سے نجات کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جہاد فی سبیل اللہ کا کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے نصوص کو سمجھنے اور ان کے سمجھنے کے لیے علماء راسخین سے رجوع کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔